أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں جنابت کے مسائل شروع کریں گے۔ اس سے پہلے حیض و نفاس کے مسائل کے اعتبار سے ایک یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں آج کل جو فتنوں کا دور ہے اس میں کچھ ایسے فتنے بھی جنم لے چکے ہیں جس میں حلال کا ٹیگ لگا کر چیزوں کو جو کہ حرام قرار دی گئی ہیں حلال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں حلال آئی بروز تو آپ کو وہ بھی ملے گا کہ آپ حلال انداز میں آئی بروز کیسے بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے حلال لپسٹک حلال نیل پالش بھی آ چکی ہے، پھر اس کو لگا کر آپ اگر وضو کرنا چاہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا جنہوں نے اللہ کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کی، اس وقت ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اللہ نے ان کی شکلوں کو ہی بدل دیا تھا۔ تو اس قسم کے دھوکوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ الحلال بین والحرام بین، حدیث میں آتا ہے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور بینہما امور متشابہات یا مشتبہات، کہ وہ بالکل درمیان میں اس کے کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو کہ مشتبہ ہوتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتے ہیں، ان کو ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اسی سے متعلق نیل پالش کا، کہ اگر وہ لگائی ہوئی ہو اور وہ لگا کر وضو ہو جاتا ہے اور اس حالت میں لگا کے بعد میں غسل بھی ایسے ہی کر لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اتار کر ہی خود کو صحیح طرح صاف ستھرا کرنا چاہیے، اور اسی میں خیر اور بہتری ہے، تسلی ہے صحیح کہ واقعی ہو گیا اور آپ پاک صاف ہیں، اور اب آپ آرام سے اپنی نماز میں سب کچھ شروع کر سکتے ہیں۔ باقی یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ایکسٹرا نیڈس ہیں، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ یہ تو صرف اور صرف اپنے دل لگی کی چیزیں ہیں نا دنیا کے اعتبار سے، تو جہاں پر ان کو چھوڑنا پڑے یہ سوچ کے چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ اجر دے گا۔ جنابت کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جو کہ جماع کی وجہ سے یعنی میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے ہو اور احتلام ہونے کی صورت میں ہو۔ آج کے لیسن میں دو ٹرمز کو پہلے کلیئر رکھیں، اس کے بعد آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ جو ڈسچارج میاں بیوی کی صحبت کے بعد ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، میم نون یا، اور جو ڈسچارج ہوتا ہے کسی ایسی وجہ سے، ایموشنل نیڈ کی وجہ سے، ایموشنل کیفیت کی وجہ سے، آپ نے کچھ ایسا ایموشنل سین دیکھا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے۔ اور ایک ڈسچارج ہوتا ہے بیماری میں ہی عورتوں کو جس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم غسل کے اور وضو کے مسائل پڑھیں گے تو ان کو اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے میں ان کو تھوڑا سا فرق بتایا ہے۔ تو مرد اور عورت کی صحبت کرنے سے، شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، لیکن صرف ملنے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں، یعنی خواب میں کچھ دیکھنا اور اس کی وجہ سے ڈسچارج ہونا، اور وہ اتنا زیادہ ہونا کہ اٹھ کر آپ کو ویٹ فیل ہو رہا ہے، اس صورت میں بھی غسل ہوگا۔ مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اگر اس طرح کا ہے، ایموشنلی کچھ دیکھا ہے،
آپ نے ایموشنلی کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ ڈسچارج ہوا ہے، تو اس پر اس کو دھو کر وضو کر لینا کافی ہے. لیکن اسی طرح ایسے ہی ڈسچارج ہوا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دھو کر وضو کر کے دوبارہ پھر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، یعنی ویٹ ڈسچارج ہوتا تھا. یہ لکوریا نہیں تھا، یہ ویسے ویٹ ڈسچارج تھا. لکوریا تو عورتوں میں کامن ہوتا ہے نا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. چنانچہ میں نے مقداد بن اسود سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ مقداد بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں. اسے مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. پھر بیوی سے صحبت کرنے سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے. اس دفعہ کہ آپ کے ہوم ورک میں ہے یہ دعا، بہت اہم دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے. جس طرح شادی کی تیاریوں میں ہمارے بے شمار اور ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، اس میں یہ لسٹ ضرور شامل ہونی چاہیے کہ بچی کو اور بچے کو یہ دعا یاد کرائی جائے، کیونکہ ہمیں یہ حدیث میں ملتی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حدیث میں آتا ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے، یعنی انٹرکورس کا، تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا بہترین نسخہ ہے، اپنی اولادوں کو محفوظ رکھنے کا بہترین نسخہ ہے. اور اسی طرح جیسے کہ ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے: انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے، خاص طور پہ وہ عورت جو کہ پریگننسی گزار رہی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرے کہ میں اس کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھتی ہوں، یہ پناہ میں آ جائے، اور اس کی اولاد بھی. تو یہ دعائیں بہت اہم ہیں. یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم علاج کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دوائی نہ لی تو سر درد ٹھیک نہیں ہوگا، اگر یہ کام نہ کیا تو یہ چیز نہیں ہوگی. ایسے ہی دعائیں دوائی کا کام کرتی ہیں. ہم جب یہ کر لیتے ہیں تو اگر ہم یقین رکھتے ہیں، واقعی توکل رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا. پھر دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے، یعنی ون ٹائم کیا، ابھی غسل نہیں کیا تھا، اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو درمیان میں وضو کر لینا مستحب، پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے، کوئی بہت ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے تو اچھا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی پانی یوز کیا ہے تو وہ پانی آپ کی جنابت کی وجہ سے، اس حالت کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا. جیسے کہ احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی پانی پہ کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہے کہ اگر ہاتھ کسی نے ڈال لیا تھا تو. اسی طرح حالت جنابت میں، یعنی وہ ٹائم پیریڈ جو کہ میاں بیوی کے انٹرکورس کے بعد سے غسل کے درمیان کا ہے، وہ حالت جنابت کہلاتی ہے. جب غسل کر لیا تو یہ حالت ختم ہو جاتی ہے. تو اس دوران میں کسی سے مصافحہ کرنا، یعنی کوئی آ گیا ہے تو اس کو ویلکم کرنا ہے، اسلام دعا کرنی ہے یا بات چیت کرنا، یہ سب جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ جنبی تھے.
چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، وہ کیفیات ہوتی ہیں لیکن بذات خود انسان ناپاک نہیں ہوتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس دوران میں جس طرح یہ اکثر کنفیوژنز ہوتی ہے، اگر کوئی کھانا بنانا پڑے بنایا جا سکتا ہے، بچے کو جس طرح فیڈ کرانا ہوتا ہے اور اس وقت ضرورت ہے بچے کو فیڈ بھی کرایا جا سکتا ہے، سارے ایسے ضروری امور کیے جا سکتے ہیں، ان کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، یعنی ہاتھ دھو لینا بھی کافی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ کریں تو صرف ہاتھ دھو لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، مثلاً اگر آپ سبحان اللہ منہ سے نکل گیا، صبح اٹھے ہیں تو آپ صبح اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ دیا ہے، کسی نے کچھ پوچھا، حال پوچھا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو کچھ بھی اگر اس طرح کا چھوٹا موٹا کچھ کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن تھوڑے وقت کی ہوتی ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر اس صورت میں تمام علماء، تمام اسکالرز متفق ہیں کہ کسی صورت بھی قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور کچھ احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو بھی رخصت ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے، یعنی وضو وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، ایسے بھی سویا جا سکتا ہے اور اٹھ کر غسل کیا جا سکتا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور کچھ اور چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، اگر کوئی کسی کا کوشچن ہوا تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے، اور پھر ہم غسل کے اور وضو کے جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں کریں گے، تاکہ جو تھوڑی بہت کنفیوژنز بھی رہ گئی ہوں وہ کلیئر ہو جائیں۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم پچھلے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے، ہوپ فلی کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا وقت دیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ہو اور ہی، جس کا مطلب اس کے، اس، وہ، اور یہ آتا ہے واحد مؤنث کے لیے سنگولر، سوری واحد مذکر کے لیے سنگولر ہے اور میل ہے، اور ہا ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے یعنی فیمینن کے لیے۔ جو ہو اور ہی ہے یعنی جو سٹینڈنگ کسرہ ہے یا ضمہ ہے، الٹی پیش یا جس کو ہم کھڑی زیر کہتے ہیں، وہ کبھی کبھار سمپل ضمہ یا کسرہ کی شکل میں یعنی پیش یا زیر کی شکل میں بھی آتی ہے۔ وہ کب ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہو اور ہی سے متصل یعنی جڑے ہوئے پہلے لفظ، جو اس سے پہلا لفظ ہے، اس پر جزم ہو۔ جزم کیا ہوتا ہے؟ سکون، یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے، یعنی نیکسٹ ورڈ کے ساتھ یا وہ والا ہا مل رہا ہو تو الٹے پیش کی بجائے صرف پیش اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا منہ فی ہی، منہ اور فی ہی میں کیا ہے؟ ہا سے پہلے نون پر سکون آ گیا ہے، ہا سے پہلے یا پر سکون آ گیا ہے، تو اس جزم کی وجہ سے اس کو منہ یا فی ہی کر دیا گیا ہے۔ اصل میں تھا یہ وہی والا، یعنی کہ سٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ، سٹینڈنگ ضمہ کے ساتھ، سٹینڈنگ کسرہ کے ساتھ ہی تھا، کھڑی کھڑی پیش یا کھڑی زیر ہی تھی، لیکن یہ پیچھے جزم آنے کی وجہ سے اس طرح ہوئی۔ ایسے ہی لہو آگے اٹیچ ہو رہا ہے الملک سے،
تو پھر وہ سمپل ضمہ بن جائے گا لہ الملک. ایسے ہی بہی سے بہل ارض ہو جائے گا. تو اگر ہا سے پہلے والے حرف پر جزم آ رہی ہے یا ہا نیکسٹ ورڈ سے وہ اٹیچ ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہم ان کو کھڑی زیر یا کھڑی پیش کی بجائے، الٹا پیش کی بجائے سمپل اس پہ حرکات لگا دیں گے. لیکن ہوتی ہے وہی چیز ہے، تو اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ اسم فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے. جیسا کہ ہم نے ہو اور ہی کا پڑھا تھا، ویسے ہی یہ ہا اس طرح لکھا ہوا جو ہے یہ سنگولر اور فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسما کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ یعنی ناؤنس کے ساتھ اگر ہا اسم کے آخر میں ہو، اسم یعنی ناؤن کے اینڈ پر اگر ہا آ رہا ہے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. بہت سمپل سی چیز ہے. اردو میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا یا اپنے یا اس طرح آ رہا ہے، اور انگلش میں تو بہت ہی زیادہ سمپل ہو جاتا ہے اس کی ٹرانسلیشن، کوئی ایسی مشکل نہیں رہتی. صرف اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. مثلاً الی ربیہا اس کے رب کی طرف یا اپنے رب کی طرف. رزقہا اس کا رزق، علمہا اس کا علم، ارضہا اس کی چوڑائی. جیسے تو دمر کل شیء بامر ربہا، وہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. یعنی جتنے بھی زمین پر جاندار ہیں ان سب کے لیے ضمیر ہا کی استعمال ہو رہی ہے. قل انما علمها عند اللہ. ایسا قیامت کی بات ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو مونس کنسیڈر کرتے ہیں، اس اعتبار سے علم ہا افعال کے ساتھ. اور اگر ہا فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے، اس کو، انہیں سے کیا جاتا ہے. مثلا یعلمھا وہ اسے جانتا ہے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے یا وہ اسے رزق دیتا ہے. اسرھا اس نے اسے چھپایا. نتلوھا ہم تلاوت کرتے ہیں، ہا انہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اسے جانتا ہے. يعلمها وہ جانتا ہے ہا اس سے. فأسرها یوسف فی نفسه بس چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں. اللہ یرزقها وإیاکم اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. ہا کی ضمیر اکثر جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں پلورل میں ان کے لیے بھی آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے ٹرانسلیشن میں انہیں کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں، آیتیں یہ جمع ہو گئی، پلورل ہے. نتلوها ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ. حروف کے ساتھ اگر ہا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے. مثلا فیہا اس میں، انہا بے شک وہ، لہا اس کے لیے، منہا اس سے. اور اسی کے آگے اگزامپلس دی گئی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وبال ہے اس کا جو اس نے گناہ کمایا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نفس کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون اس نے فرمایا اس زمین میں تم زندگی گزارو گے اور اس میں تم مرو گے اور اس میں سے ہی تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. ومنہا تخرجون انہا لإحدی الکبر جہنم کی بات ہو رہی ہے، بے شک وہ بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے. تو وہ کی ٹرانسلیشن، اس کی ٹرانسلیشن اگر حروف کے ساتھ آ رہا ہو. ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بالکل پریشان نہ ہوئے گا کہ اچھا آپ نے یاد کرنا ہے کہ اگر حرف کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا، اگر فعال کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ ہوگا. یہ سمپلی ایک آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے ہے
باقی جب انسان ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے اردو میں کرنا بہت آسان ہے، اور انگلش میں کوئی بہت زیادہ ادھر ادھر کی نہیں ہوتی ہیں، وہ سمپل ہم اور ہز کر کے آ رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر کر کے آ رہی ہوتی ہے، اور سمپل سے وہ ورڈنگز ہوتی ہیں، ان میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ کو آتی ہوں گی، آپ سب کرتے ہیں اپلائی، ٹرانسلیشن میں یاد کرتے ہیں، لیکن صرف ایک یاد دہانی ہے۔ آگے آپ کا یہ ہوم ورک ہے، اس کو صرف میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، اور اس دفعہ آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ درج ذیل علامات کے متعلق وضاحت کریں کہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی واو الف کہیں پر اینڈ پہ آ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا شو کر رہا ہوتا ہے، الف تا کیا شو کر رہا ہے، ہو یا ہی آئے تو وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں، کیا ہے اصل میں، کس کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس طرح تائے مربوطہ اور الف حمزہ آئے، یا نون آ رہا ہو، ہا آ رہا ہو، واو نون فتحہ کے ساتھ ہے، واو نون کسرہ کے ساتھ ہے، تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی، اور تا ضمہ کے ساتھ، ان کو آپ نے آگے لکھنا ہے کہ اصل میں یہ کس کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا میننگ ہوتا ہے، کیا چینجنگ آتی ہے اس ورڈ میں۔ درج ذیل الفاظ میں مذکور علامات پہچان کر ترجمہ درست کریں، تو یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے غلط ترجمہ ہے، یعنی ٹرانسلیشن یہ رانگ ہے جو لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو کریکٹ کر کے آگے لکھنا ہے۔ ينفقون اطیعونی مؤمنات یرزقہ منها خلقت تنظرین اخرى، اس کے آپ نے کریکشن کرنی ہے، اور مختصر جواب دیں، یعنی آپ نے بہت سمپل تھوڑا سا بتانا ہے بس اس بارے میں۔ ہوا اور ہیا کے بعد اگر الف لام والا اسم ہو تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، ہو اور ہی اگر اسم کے آخر میں ہو تو ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، ہو اور ہی کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، اگر ہم نیکسٹ سے ملا رہے ہیں جو کہ ہم نے آج ہی پڑھا ہے، علامت سٹینڈنگ فتحہ، یہ جو کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد یا، واحد مونس کی علامت ہے یا جمع مونس کی، یعنی یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے فیمینن کے لیے یا پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے، اس طرح کی علامت۔ تأمورین جمع مذکر ہے یا واحد مونس اور کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوشچنز دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھے پچھلے 2-3 کلاسز میں آپ کا ایک دفعہ ریویو ہو جائے، اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو ان کوشچنز کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ سالو ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں آیہ نمبر 126 سے 129 تک کریں گے، اور الف واو یا مدہ ہوپ فلی آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا، نئے آنے والوں کو بھی اس دفعہ کے اپنے جو لیسن ہے اس میں نشان لگائیں، اور لگا کر اپنے گروپ انچارج کو سینڈ کریں، اور سب گروپ انچارج ضرور چیک کریں، الف واو یا مدہ کو صحیح طرح پختہ کریں۔ میں چاہتی ہوں میں کچھ اور ٹائم آگے بڑھا رہی ہوں اور ابھی گرامر کو لے کے چل رہی ہوں کہ یہ چیزیں تھوڑی سی پختہ ہو جائیں تجوید کے اعتبار سے، تو پھر ہم نیکسٹ جو رولز ہیں اس پر جائیں۔ اس کی تلاوت سنیں غور سے، اور جہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ اکثر جگہوں پر پتہ چل رہا ہوگا، وہاں پہ ساتھ ساتھ تھوڑے سے نشان بھی لگانے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Translation देख. وَإِذْ قَالَ آیہ نمبر 126 سے. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا قول اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام یہاں پر واو چینج ہو کر الف میں کنورٹ ہوا ہے اصل میں قول تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب. اکثر دعاؤں کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں ربی اور ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں اے ہمارے رب حالانکہ شروع میں یا نہیں لگا ہوا. تو یا اصل میں یہ تھا یا ربی یا الف یا اور پھر رو با اور پھر یا یعنی چھوٹی ہے جس طرح ربی لکھا جاتا ہے اے میرے رب. اس طرح پوری ٹرانسلیشن بنتی ہے لیکن اصل میں اس میں سے شروع کا یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور آخر میں تخفیف کے لیے یعنی پڑھنے میں آسانی کے لیے گرا دیا گیا ہے. اور یہ عربک گرامر میں کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ربی سمپل کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا حذف ہوا ہے یا ڈراپ ہوا ہوا سوری اور یا شروع میں حذف ہوا ہوا ہے. پہلا شروع کا یا الف یہاں پر حذف ہے ڈراپ ہے اور جو آخر میں یا آ رہی تھی سمپل وہ بھی یہاں اس پہ موجود نہیں ہے اس کو تھوڑا لائٹ کرنے کے لیے. تو ربی کے اندر اے میرے رب کی ٹرانسلیشن ویسے ہی چھپی ہوئی ہے یعنی جب ہم ربی بولتے ہیں اس طرح لکھا ہوا اس طرح ہی پڑھا جاتا ہے لمبا کیے بغیر ربی یا شروع میں نہیں بھی کہہ رہے ہوتے سوری تو بھی اس کی ٹرانسلیشن اے میرے رب ہی ہوتی ہے. اجعل بنا دے جعل جیم عین لام ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ہاذا اسے ہاذا کیا ہے اس میں اشارہ اور یہ قریب کے لیے ہوتا ہے یا بعید کے لیے یعنی نیئر کے لیے یا جو بہت دور ہے اس کے لیے. تو یہ نیئر کے لیے ہوتا ہے یعنی قریب والے کے لیے بعید کے لیے نہیں ہے. بلدن بلد شہر کو کہتے ہیں سورۃ البلد بھی ہے 30ویں پارے میں تو وہ اصل میں شہر کے لیے بلد کی ٹرم یا ورڈ یوز ہوتا ہے. با لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے. آمینن امن والا حمزہ میم نون امنا سے ہی امن والا ہے. ورزق اور رزق دے ورزق فعل امر ہے ریکویسٹ یا آرڈر کے لیے یعنی جو ہم ورب یوز کرتے ہیں وہ ورزق اہلہ اہل و عیال جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وہی اہل ہے اور ہو اس کے یعنی اس کے رہنے والوں کو.
تو اہل اصل میں ناؤن ہے، ورب نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہو رہا، اہل ہے، اہل و عیال جس طرح ہوتے ہیں، تو رہنے والے، اس کے رہنے والوں کو. من الثمرات، من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے سے، اور الثمرات ثمر اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، ثمر پھلوں کے لیے آتا ہے، تو الف تا اینڈ پہ لگا ہے، یہ جمع کے لیے ہے، یعنی پلورل کے لیے، الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے ہے. من الثمرات پھلوں میں سے، ثمرہ ثمر الف تا آخر میں جمع کے لیے. من جو کوئی، من نہیں ہے من ہے، جو کوئی آمنہ ایمان لائے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، بی ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، والیومی اور ال خاص کرنے کے لیے اسپیسیفک ناؤن ہے، اور یوم دن، یا و میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الآخری آخری، الف لام اسپیسیفک ناؤن کرنے کے لیے، آخری آخرہ آخر سے ہے، آخرت بھی اسی سے ہے، آخرت کا دن یا آخری، چونکہ سب سے اینڈ پر آئے گا، یعنی دنیا کے بعد آخرت آنی ہے، اس لیے اس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اینڈ پہ آنے والی چیز. قولا فرمایا، ہوا من اور جس نے، کفر کفر کیا، کافر اس کا روٹ ورڈ ہے، فَأُمَتِّعُهُ پس یا تو، امتیو حمزہ شروع میں کے لیے، متیو متا سے ہے، متاع الحیات الدنیا، قرآن میں آپ اور جگہ پڑھیں گے، دنیا کی زندگی کا سامان، متاع سامان کو کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، سامان سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. ہو اسے، تو میں فائدہ دوں گا اس سے، میم تا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فا شروع میں تو کے لیے آ رہا ہے، ہو اینڈ پر ضمیر ہے، قلیلاً تھوڑا سا، قلیل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، ثم پھر، اطوروہ میں مجبور کر دوں گا اس سے، کسی کو نقصان دہ اور ناپسندیدہ چیز پر مجبور کر دینا، اصل میں یہ ضرر سے ہے، ضرر نقصان کو ہی کہتے ہیں، دعا دروا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ہو اینڈ پر ضمیر آ رہی ہے، میں مجبور کر دوں گا اس سے، الی طرف، عذاب عذاب، عین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، الناری آگ کے، ال شروع میں اسپیسیفک ناؤن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، عذابی بی ناؤن ہے، الناری بی ناؤن ہے، نون واو رو اس کا روٹ ورڈ ہے، نور سے ہی نار بھی ہوتی ہے، یعنی روشنی لائٹ، وہ بھی کہاں سے ہوتی ہے، نور سے ہی، تو اصل روٹ ورڈ اس کا ہے نون واو رو، ہمیشہ نار کا روٹ ورڈ نور ہی ہوگا، تو اصل میں روٹ ورڈ میں واو ہے، لیکن یہاں پر چینج کس سے ہوا ہوا ہے، الف سے ہوا ہوا ہے، اور بئسا اور کتنی بری ہے، بئس با حمزہ سین، المصویر لوٹنے کی جگہ، ال شروع میں اسپیسیفک ناؤن کے لیے ہے، اس میں معرفہ بنانے کے لیے، اور مصیر مسورہ میم سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، لوٹنا لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے، سارا یسیرو سے، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب، یرفعو بلند کر رہے تھے، یا وہ رفع بلند کرنا، وہ بلند کر رہے تھے، جس طرح رفع منزلت ہوتا ہے، رافع بھی نام رکھا جاتا ہے، اور بلندی کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، تو یرفع وہ بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، قاعدہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن، پلرز، بنیاد، اساس، ستون، جس پر باقی ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، البیت ہے، اس کا مطلب ہے خاص کسی گھر کی بات ہو رہی ہے اور وہ بیت اللہ ہے، اس لیے ٹرانسلیشن میں ہم بیت اللہ کی ہی کریں گے، با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام،
یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے تھے بنیادیں بیت اللہ کی. ربنا، رب، رب نا ہمارے، اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما. تقبل قبول فرما فعل امر ہے ریکویسٹ یا آرڈر کے لیے جو ورب ہم یوز کرتے ہیں. تقبل تو قبول فرما، تا اور قاف بالا، لام قبل قبول سے، من نا ہم سے، من سے نا ہم. اور یہاں پر یہ روٹ ورڈ میں میم نون نون لکھا گیا، یہ بائی مسٹیک ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ایک حرف آ رہا ہے اور دوسری ضمیر آ رہی ہے، پروناؤن ہے، تو اس لیے یہاں پر روٹ ورڈ نہیں ہے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع خوب سننے والا ہے، السمیع سین میم عین، العلیم خوب جاننے والا، الف لام شروع میں دونوں کے، اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے اس میں معرفہ کے طور پر آ رہے ہیں. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. وجعل فعل امر ہے، مسلمینی فرما بردار. مسلم کے اندر دو کوالٹیز ہوتی ہیں اصل میں، اخلاص اور اطاعت کا ہونا. مسلم یعنی ہمیں فرما بردار، ہمارے اندر اخلاص بھی ڈال اور ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق بھی دے. یہاں پر غور کریں، یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، مسلمینی ہے، مسلمینہ نہیں ہے. کیا فرق ہوتا ہے مسلمینی میں اور مسلمینہ میں؟ مسلمینہ وہ سب مسلمانوں کے لیے مسلمین ہوگا، مسلمین. اور جب ہم دو کی بات کر رہے ہوں، ڈوئل کی بات کر رہے ہوں، تو مسلمینی ہوتا ہے. اگر یا نون سے پہلے والے حرف پر فتحہ آ رہی ہے اور یا نون کے اینڈ پہ کسرہ آ رہی ہے تو وہ ڈوئل ہے، دو کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور اگر پلورل ہے تو یا نون سے پہلے والے حرف پر کسرہ آئے گی اور نون پر فتحہ آئے گی، اپوزٹ ہو جائے گا. تو مسلمینی چونکہ دو لوگ کام کر رہے تھے، کون ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور وہ دونوں دعا کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں مسلمینی، یعنی کہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا. وہ اپنی بات کر رہے ہیں دونوں، اس لیے مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے. اب یہاں پہ اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، لیکن ضمیر ہمیں اور یہ سٹرکچر بتا رہا ہے کہ ان کے وہ دونوں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، لکا تیرے لیے، یہ اپنے لیے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی، ذریہ زار اور روٹ ورڈ ہے، نا ہماری، من سے اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار. امت حمزہ میم میم روٹ ورڈ ہے، مسلمہ سلمہ سے ہے، لکا اپنے لیے، امتم مسلمتن لکا. وَأَرِنَا اور دکھا نہ ہمیں، رؤا اس کا روٹ ورڈ ہے، رؤا حمزہ یا، رؤا دیکھنے کو کہتے ہیں، نظرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، رؤا بھی دیکھنا ہوتا ہے. ارا یوری اصل میں دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا الف اور یا غائب ہے. وَأَرِنَا اور دکھا نہ ہمیں، مناسکنا، مناسکنا نہ ہمیں یا ہماری مناسک عبادت، نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. نسک کا ورڈ قربانی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہ لینگویج میں اس کا میننگ ہوتا ہے دھونا، چونکہ قربانی کرنے سے بھی انسان کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور عبادات کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے جو کہ گناہوں کو دھونے کا باعث بنتا ہے. تو مناسک نسک اصل میں ہے، تو نسک کا ینسکو سے منسک ہے، اور اس سے مراد عبادت کے طریقے بھی ہیں،
اور عبادت کی جگہیں بھی ہیں کہ کس طرح سے ہم کریں وہ ہمیں دکھا، ہمیں بتا، سمجھا۔ وَتُبْ اور مہربان ہو، تا و با علینا ہم پر۔ جب تب علینا اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہربان ہونا، اور جب توب کا ورڈ انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ انسان کا توبہ کرنا، ریپینٹنس کرنا۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، التواب مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ، ال شروع میں اسپیسیفک کے لیے ہے، تا و با اس کا روٹ ورڈ ہے، الرحیم رحمین، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، بابا، وبعث اور بھیج یا اور مبعوث فرما، بعثا مبعوث کا ورڈ ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں اردو میں بھی، اور اس کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، دونوں طرح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے۔ اور بھیج یا مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول کو، رو سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، رسالہ خط کو کہتے ہیں عربک میں، رسولن وہ جو کہ کوئی خبر لے کر، کوئی چیز لے کر آتا ہے، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، یا وہ تلا یتلو سے تا لام یہاں پر موجود ہے، وہ ڈراپ ہے، اور آخری واو الف جمع کے لیے ہے، علیہم ان پر، آیاتی کا آیات کا تیری، ای شروع میں حمزہ یا حمزہ میں سے حمزہ ڈراپ ہے، اینڈ والا حمزہ اور یا موجود ہے شروع والے، آگے الف تا آ رہا ہے اس کو جمع بنانے کے لیے، اور کا آخر میں پروناؤن ہے، ضمیر لگی ہوئی ہے، اور پوری کے میننگ کیا ہوگا، آیات تیری، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ تعلیم دے انہیں، اور یعلم یو وہ علم، علم یعلم تعلیم دینا، سکھانا، اور ہم جانتے ہیں جیسے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ، یعلم علم یعلم جو شد کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اہتمام اور بتدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سکھانا، ہم انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، کاف میم حکمہ حکمت، بصیرت دانش، دین کے اندر جو اسرار، جو حکمتیں، جو کچھ ہے وہ سکھا، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرے، زکا یزکی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اصل میں تزکیہ، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اور وہ تزکیہ کرے گا، ہم ان کا یا ہم ان کا، ذا کافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، عین زا اس کا روٹ ورڈ ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ جس دن کلاس میں آپ یہ کرتے ہیں ٹرانسلیشن، اسی دن میں یعنی کہ 24 آورس کے اندر اندر ایک دفعہ بیٹھ کر خود سے ریویو کر کے ٹرانسلیشن دیکھ لیا کریں، تاکہ جو کچھ سنا پڑا ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں اور سے ہی بیٹھے۔ اس کے بعد پھر جو یاد کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، وہ چاہے ویک میں، پورے میں، کسی بھی ٹائم کر لیں، لیکن جو شروع میں ابھی اس ٹائم آپ نے سنا ہوتا ہے اس کو ضرور ایک دفعہ اسی دن کے حصے میں کسی میں دیکھ لیا کریں۔ تلاوت سنیں اب اس کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تفسیر دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں. فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی کہا اور میری اولاد میں سے. فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک پوری امت کا ذکر تھا جس کو دے کر آزمایا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کو آزمایا گیا، ان کا ٹیسٹ کیا گیا. ایک طرف پوری امت تھی اور ایک طرف یہ واحد شخص جن کا ذکر ہے. امت امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکی اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا. فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو. بچپن میں والدین کی محبت، پھر اپنے وطن کی محبت کو چھوڑ کے ہجرت شام کی طرف، پھر بیوی کی محبت اور اولاد کی محبت اس کو چھوڑتے ہوئے بیابان میں چھوڑنا، پھر اولاد کو کس طرح چھوڑنا، اور ہر اعتبار سے قربانی. اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ برداشت کیا. بہترین اگزامپل ہے پوری امت ایک طرف اور ایک شخص ایک طرف. پوری امت جو نہ کر سکی، سب لوگ مل کے نہ کر سکے، وہ ایک شخص نے کر لیا. ایسا ہی معاملہ ہم انسانوں کے درمیان ہے. بہت سارے لوگ اس اجر تک نہیں پہنچ پاتے جس کو، جن کاموں کو کرتے ہوئے ایک شخص پہنچ جاتا ہے. ایک شخص اس اعلیٰ درجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. کبھی 10 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے حصے کا ایک شخص ہی کر لیتا ہے. لیکن یہ توفیق کا ملنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جن کو توفیق مل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی آسائشوں، اپنی ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے لگا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی پر اگر کوئی آزمائشیں ہیں، کوئی مشکل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کچھ برا کیا ہے تو اس کا بدلہ مل رہا ہے. ہمارے ہاں عام رواج ہے، عام یہ کہہ دیا جاتا ہے ہاں وہ اپنا ہی بھگت رہا ہے، اپنے گناہوں کا ہی وبال ہے اس پر یہ مشکلیں اسی لیے آئی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ آزمائشیں، مشکلیں کچھ لوگوں پر اس لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے گناہ دھوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو کبھی بھی کسی مشکل یا آزمائش کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کو اپنے کیے کی سزا ملی، اس کے گناہوں کا بدلہ ہے اور یہ وہ اور جو کچھ کہا جاتا ہے. بکلمات، چند کلمات سے. کلمات سے مراد احکامات بھی ہیں اور امتحانات بھی ہیں، دونوں ہوئے. احکامات، احکام، آرڈرز کچھ دیے گئے، جیسے کہ عبادات اور اعمال کی شکل میں کچھ ابراہیم علیہ السلام کو کام دیے گئے تھے کہ وہ کریں. کچھ اسکالر اسے کہتے ہیں 10 کے قریب تھے، 10 تھے. کچھ اس کو 33 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، مسواک، زائد
بال صاف کرنا، اخلاقی احکامات، حج عمرے کے جو مناسک تھے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا تھا عبادات اور باقی چیزوں میں سے، انہوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا، جن میں 5 چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں باقی جسم سے متعلق. سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا. تو ایسے ہی ناک میں پانی صرف نہیں ڈالنا ہوتا، وضو میں ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور درمیان سے مانگ نکالنا ہے. جو چیزیں جسم سے متعلق ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنا، بغلوں کے بال نوچنا اور گول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا، یعنی واش روم سے ہونے کے بعد صاف کرنا، یہ سب ہے. اور اسی طرح کے امور کی نشاندہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح احادیث میں کی ہوئی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، نیچرل ہیں، نارمل ہیں، جن کو کرنا ضروری ہے اگر ہم واقعی فطرت کے مطابق اور انسان رہنا چاہتے ہیں. تو کیا کیا؟ مونچھیں کاٹنا، یعنی کو اتنا لمبا نہ ہونے دیں، اور داڑھی بڑھانا، کاٹنا فطرت کے خلاف ہے، بڑھانا فطرت کے مطابق نیچرل ہے، نارمل ہے. وہ اب نارملٹی ہے کہ آپ کو وہ آ رہی ہیں اور آپ انہیں ختم کریں. مسواک کرنا، وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، نیلز کٹ کرنا، کیا ہے؟ نیچرل ہے، فطرت میں ہے، نارمل ہے. اب نارمل بیہیویئر کیا ہے؟ بڑے بڑے نیلز رکھے ہوئے ہیں. کس کے بڑے بڑے نیلز ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے جانوروں کے دیکھے؟ ان کو دیکھا ان کے نیلز کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی جن کو کاٹنے والا نہیں ملتا، وہ کس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو انسان ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے نیلز کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. یہ کوئی فیشن نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ نیچر کے اپوزٹ جانے کو ہم فیشن سمجھتے ہیں، اور سوری، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کو کرتے ہوئے کتنے زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن قرار دے رہے ہیں. شروع کی زندگی جب شروع ہوئی تھی اس وقت لباس کا تصور نہیں تھا. لوگ پتوں سے، لوگ کس طرح کی چیزیں لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے. مشکل سے لباس بننا شروع ہوئے اور پھر کس طرح کے آتے گئے، اور اب انسانیت دوبارہ اس جہالت کی طرف لوٹتی ہے اپنے لباس اتار کر. تو ہمارا رویہ کیسا ہوتے جا رہا ہے؟ ہم کیا نیچر کے قریب ہو رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں ایک عزت دی ہے ہم اس کو خود اتار پھینکنا چاہتے ہیں جو ہمیں ملا ہوا ہے. پھر پوروں کو دھونا، یعنی ہاتھوں کی جو پورے ہیں ان کو دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، صاف کرنا. دیکھیں یہ ایسے امور ہیں، ان میں سے اکثر اسی طرح آگے زیر ناف بال صاف کرنا اور جسم پر پانی بہانا، کہ ان کا کسی اور کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے، ہماری اندر کی صفائی ہے. لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ ہم خود کو کتنا صاف رکھ رہے ہیں، ہم اس صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اسی صفائی کے ساتھ ہماری عبادت اور سب کچھ منسلک ہے. جو ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو یہ زیر ناف بال صاف کرنا ہے، بغلوں کے بال نوچنا ہے اور یہ سب کچھ، یہ کوئی بھی، یہاں تک کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو کہاں تک کہہ سکتے یا بتا سکتے ہیں، ہر کسی کا بہت زیادہ پرسنل ایشو ہوتا ہے. تو اس میں کسی طور پر سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ فطری امور ہے، نیچرل ہے، نارمل ہے، ان کو کیا جانا چاہیے. ان کو نہ کرنا اب نارملٹی ہے، نہ کرنے کے نقصانات ہیں. تو اس لیے ان چیزوں پہ خاص طور پہ وہ رکھا جانا چاہیے. بہرحال تو انہوں نے وہ سارا کچھ بھی پورا کیا. اور دوسرا اس سے مراد ہے بھی کلمات، ان سے امتحانات، جو امتحان ہوئے. اور کیا کیا ہوئے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. کس طرح اولاد نہیں پہلے ملی، پھر اولاد ملی، اور اس سے پہلے تو
اپنے گھر والوں سے ہی آزمائے گئے. سب سے زیادہ خیر خواہ اس دنیا میں والدین ہوتے ہیں، اور والد ہی تیار تھے آگ میں پھینکنے کے لیے. سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے انسان باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر میں وہ سکیور ہوتا ہے. اپنے گھر میں وہ سکیور نہیں تھے، ان کو وہیں سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیے گئے. پھر اس کے بعد اولاد نہیں ملی. جب ملی بڑھاپے میں جا کے تو اس کو مکہ بیاباں میں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، جہاں کوئی دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں، کچھ سروائیو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے بھروسے پر پھر جب وہ بڑا ہوا، جب اس قابل ہوا کہ اب ہیلپ کر سکے، جس طرح ابھی آج ہم نے آیات کی ہیں اس میں آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تعمیر کا کام کیا بیت اللہ کے رو. اس وقت اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی نہیں پیچھے ہٹے. تو یہ فَأَتَمَّهُ کا سرٹیفکیٹ اتنے آرام سے نہیں ملا، بہت کچھ کیا، اور پھر اس پر ایسا ریوارڈ ملا جو کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. آپ دیکھیں ہر مسلمان نماز میں جب بھی درود شریف پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، کیونکہ امامت کی نشانی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو تمام مذاہب مانتے ہیں. کرسچنز میں بھی وہ مانے جاتے ہیں، جیوز بھی ان کو مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں. تو ان کی امامت اور ان کا ہونا اور کس طرح سے ان کو ایز اے ایگزامپل پیش کیا گیا، یہ ایسے ہی نہیں ہوا. پہلے کچھ کرنا ہوتا ہے پھر ریوارڈ ملتا ہے، اور اللہ جیسی قدردانی کرتا ہے ویسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے. ایسی قدردانی ہوتی ہے کہ پاؤں کے نشان تک رہتی دنیا میں قائم رکھے جاتے ہیں. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہمیں مقام ابراہیم پر ملتے ہیں. آج بھی ان کی اس یاد میں وہ جو انہوں نے وہاں بنایا، وہاں پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، اس جگہ کو مصلی بنا دیا گیا ہے. اتنا بڑا سب کچھ مل رہا ہے، امامت مل رہی ہے، لیکن فکر کیا ہے؟ قال ومن ذریتی، فرمایا اور میری اولاد میں سے، میری اولاد بھی ہوگی ایسی. اپنی اولاد کی فکر اور اس کا ہونا کہ میری اولاد بھی. اچھا یاد رکھیں، دنیا کے معاملے میں نہیں فکر کی. وہ مکہ بیاباں میں چھوڑ کر آئے، صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ریسورسز نہیں تھے، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، کوئی سوشل کچھ بھی ایسا موجود نہیں تھا. تب فکر نہیں کی، دنیا کے معاملے میں کوئی ٹینشن نہیں تھی. تب کہیں نہیں ملتا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہو کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، میری اولاد کا کیا بنے گا. لیکن جیسے ہی دین کی بات آئی تو دین کے معاملے میں اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مندی. تو مجھے امامت مل رہی ہے، مجھے دین کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، دین کے لیے چنا جا رہا ہے، میری اولاد کا کیا بنے گا، کیا میری اولاد بھی ساتھ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے صاف واضح الفاظ میں فرما دیا قال لا ينال عهد الظالمین، ہاں اولاد ہو سکتی ہے لیکن میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اور جو ظالم، ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ ان الظلم شرک نظیم، جو شرک ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. جو شرک کرنے والے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہوں گے، ان کو ایسا کوئی عہد نہیں پہنچے گا. جو ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے ہوں گے، اولاد ہوگی، وہی فائدے میں رہے گی. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، کبھی بھی حسب نسب کی وجہ سے انسان بخشا نہیں جائے گا. تو قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ہمیں بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف بچوں کو، نوجوانوں کو دعائیں دی. وہ دعائیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر خاص طور پہ مجھے آنی چاہیے جو کہ میں کر سکوں. ان کی عبادات کے اعتبار سے، ان کے دین کے اعتبار سے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، شروع سے فکر ہو کہ یہ نماز کی پابند ہو، اس کے لیے دعا سکھاتی گئی ہے. پھر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے،
قرآنی دعائیں ہیں یہ ساری. پھر انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم سکھائی گئی ہمیں. پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں متقین کا امام بنا. تو ہماری اولاد متقی ہوگی تو ہم ان کے امام لیڈ کرنے والے ہوں گے نا. اور ہم خود متقی ہوں گے تو ہماری اولادوں میں تقویٰ جائے گا. پھر جس طرح میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں. ایک دفعہ آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ اس سے دین کا علم دے, دین کی سمجھ بوجھ دے. پھر ایک شخص, ایک لڑکا جو آیا اور اس نے زنا کی اجازت مانگی تھی. آپ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی. آج کل کی ہم ماؤں کو یہ دعا کثرت سے اپنے اولاد کے لیے مانگنی چاہیے. اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ وحسن فرجہ. اللہم ثبت لسانہ, اس کی زبان کو ثابت قدم رکھنا. اتنی پیاری ہے. اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ, اس کے دل کو ہدایت دینا. وحسن فرجہ, اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو بے شمار دعائیں ایسی ہیں خاص طور پہ دین کے معاملے میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یاد رکھیں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی, یہ تڑپ تھی, اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے. آگے یہ دعا قبول ہوئی تو آگے جو پیغمبر ہیں وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی طور پر امامت کا جو یہ ذمہ داری ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی اور جو ہم مانگتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما, اس کو پورا کرنے والے. اس کی تلاوت سنیں اور پھر مکمل کرتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.